السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عثمان امان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پاکستان کے سیاسی افق پر عمران خان کے خطوط بدستور چھائے ہوئے ہیں۔ وہ خواہ آرمی چیف کو لکھے ہوئے 2 خط ہوں یا تیسرا خط لکھنے کا اندیا، جس کے بارے میں آج ان کے وکیل فیصل چودھری نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سابق وزیر اعظم نے تیسرے خط کے مندرجات پارٹی قیادت کو بتا دیے ہیں۔ سپہ سالار کے علاوہ عمران خان کا چیف جسٹس کے نام لکھا گیا خط بھی ہے، جس کے بارے میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے گزشتہ روز صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے عمران خان کا خط آئینی بینچ کمیٹی کو بھیج دیا ہے، البتہ انہوں نے وزیر اعظم کے خط کا جواب نہیں دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ان خطوط کو حکومت بظاہر سنجیدہ نہیں لے رہی، لیکن سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے خطوط پر حکومت کی پریشانی جھلکنے لگی ہے، خاص طور پر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا بیان، جس میں انہوں نے معزز جج صاحبان کے بارے میں کہا ہے کہ 2 ججز سپریم کورٹ میں کام چلنے نہیں دے رہے۔ اس طرز عمل پر ان کے خلاف ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ریپریزنٹیشن پر بھی تحریری فیصلہ آ چکا ہے، جس کے مطابق ججز کے تبادلے سے رینک تبدیل نہیں ہوتا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ملک کی اعلیٰ عدلیہ میں 43 ججز کے تقرر و تبادلے ہوئے، جس کی وجہ سے حکومت پر کورٹ پیکنگ کا الزام لگ رہا ہے اور وکلاء سراپا احتجاج ہیں۔ اس ساری صورتحال میں آئی ایم ایف وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات بھی خاصی اہم سمجھی جا رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر عالمی مالیاتی ادارے کو ڈوسیئر دینے کی بھی بات کر رہی ہے۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بیرسٹر سیف سے پارٹی عہدہ لے لیا گیا ہے۔ آخر تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ عمران خان کو کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کرنے کی ایک بار پھر سے باتیں ہو رہی ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر گزشتہ روز اپوزیشن رہنماؤں کی ایک بیٹھک بھی ہوئی۔ اے پی سی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ کیا مولانا سمیت سب اپوزیشن رہنما ایک پیج پر آ جائیں گے؟ کیا موجودہ صورتحال میں بہترین حل کا حکومت اور نئے انتخابات ہیں؟ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سلمان صاحب، خان صاحب یکے بعد دیگرے خطوط لکھتے چلے جا رہے ہیں آرمی چیف کے نام، کیا سوچ رہے ہیں خان صاحب اور ان خطوط سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں، یہ خطوط قوم کے ضمیر کے نام ہیں۔ یہ خطوط ضرور کسی کو مخاطب کرتے ہیں، لیکن وہ قوم کی آواز بن کر اپنی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں بشمول عسکری ادارے اور قوم کے درمیان خلیج نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک ہیں، آپ ہمارے ادارے ہو، ہم پہ ظلم جبر مت کرو، جو آئینی قانونی رول ہے وہ ادا کرو۔ تو اس کی جو کوئی تردید کرنا چاہے کرے، حقیقت آپ میں پاکستان کی قوم کا ہر بچہ جانتا ہے، لہٰذا وہ اصرار کرتے رہیں گے۔ انہوں نے پاکستان کی قوم کو زبان عطا کی ہے اور یہ کام وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اب 3 دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ ان کی آواز آج پہلے سے کہیں توانا ہے اور قوی تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کو نہ رسید کی ضرورت ہے، نہ ان کو جواب کی ضرورت ہے۔ ان کی بات اب ایک گونج ہے جو اس ملک کے در و دیوار پر چھائی ہوئی ہے، تو وہ اپنی بات کرتے رہیں گے۔ ان کو آپ کسی بھی کوٹری میں رکھیں، ان کی آواز نہیں دب سکے گی۔ کروڑوں لوگ آج ان کی آواز بن کے کھڑے ہیں اور وہ انہی کو ساتھ لے کر مخاطب ہیں، ہر ایک سے جو اس ملک کے لیے درد رکھتا ہے، جو چاہتا ہے اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو، الیکشن نہ لوٹے جائیں۔ الیکشنوں پہ جتنا کام حبیب اکرم صاحب نے کیا 8 فروری سے پہلے شاید کسی نے نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ تو یہ تمام عمل ایسا ہے کہ اگر اس کو روکا نہیں جاتا تو یہ ملک ایک کھائی میں جا کے گرے گا۔ یہ بہت ہی بیوقوفانہ باتیں ہیں کہ دیکھیں افراط زر کم ہو گئی، مہنگائی میں کمی آہستہ ہو گئی، یہ دیکھیں آئی ایم ایف نے تھپکی لگا دی۔ یہ سب کچھ ہم کئی بار اپنی تاریخ میں بھگت چکے ہیں۔ وہ 60 کی دہائی ہو، وہ 80 کی دہائی ہو، تھپکیاں کھاتے کھاتے ہم کھائیوں میں جا کر گرے ہیں، ملک توڑوا بیٹھے، ملک میں تشدد ہوا، جبر ہوا، یہاں پہ آماجگاہ بن گیا یہ ملک دہشت گردی کی۔ تو یہ سب کچھ ہم پہلے بھگت چکے ہیں۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھو تاریخ سے، سیکھو ان تمام ادوار سے اور یہ طرز عمل ختم سلمان کرو۔ صاحب، ہم سب اکٹھے ایک خط بیٹھیں جو گے اور ہے، اس ملک چلیے کو یہ فلاح خط کی تو جانب انہوں لے نے کے جائیں گے۔ ایک ادارے کے سربراہ کو لکھا یا لکھنا سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ دوسرا خط جو ہے اس کی ایک قانونی حیثیت بھی بن گئی ہے، کیونکہ وہ عدالت کو لکھا گیا ہے اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں چونکہ کچھ آئینی نکات ہیں 184(3) کے تحت ہے، یعنی انسانی حقوق ہیں، تو لہٰذا یہ آئینی بینچ میں جائے گا۔ تو اس خط پہ کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خط پٹیشن میں بدل سکتا ہے یا یہ خط ویسے ہی ڈسکارڈ کیا جا سکتا ہے؟
देखिए सब कुछ मुमकिन है। आपको याद होगा मैंने एयर मार्शल असगर खान का केस लड़ा था। उस केस की इब्तदा भी सिर्फ एक खत की बुनियाद पे हुई थी। एयर मार्शल साहब ने सन 96 में 10 लाइनों का एक खत है जो लिखा था और कहा था कि मुझे अफसोस है कि अफवाज पाकिस्तान के वकार को ठेस पहुंची है अफवाज के सरबराह और DGISI के तर्ज अमल की बुनियाद पर, और बतौर एक साबिक आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर, एयर फोर्स चीफ, मैं समझता हूं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक खत था ये 8 लाइनों का। उसके ऊपर आपने देखा कितना बड़ा मुकदमा हमारी तारीख का चला। मैं उसमें शामिल रहा, मुझे शर्फ हासिल रहा और उसमें बड़े फैसले किए गए। ये और बात है कि उन फैसलों पर अमल नहीं हुआ, जो हदबंदी की गई वो ना हो सकी कि सियासत में दखल ना हो उन लोगों का जो हल्फ लेते हैं दखल ना देने का। वो चीज़ अब भी मुंतज़र है कि उस पर अमल हो। लेकिन बहरहाल आज जो ख़त लिखे जा रहे हैं ये मैं समझता हूँ कहीं ज़्यादा मखदूश हालात में लिखे जा रहे हैं, और इन खतूत पर अगर सुप्रीम कोर्ट अमल करती है, इनको पिटिशन की शक्ल देती है और ये सवाल करती है कि इस मुल्क में आज बात करना क्यों जुर्म बन गया है। आज आइन में दर्ज आर्टिकल 15 ये कहता है कि आपका चलना, राइट टू मूवमेंट, एक बुनियादी हक है, वो क्यों जुर्म बन गया है। दफ़ा 144 के ज़रिए पूरे आइन पाकिस्तान को मफलूज कर दिया गया है। कोई बात करे तो मुकदमा, कोई चले तो मुकदमा। इस सूरत से हम कैसे बाहर निकलें? इसमें अदालती बिल्कुल मैं समझता हूँ कार्रवाई बनती है। जो इलेक्शन में हुआ वो बिल्कुल अब चीख चीख कर हम सबका मजाक उड़ रहा है। हर रोज कोई रिपोर्ट सामने आ जाती है अदालत से। आप तो एक बतौर वकील तवक्को रखते हैं और हम बतौर शहरी तवक्को रखते हैं कि वहां पे इंसाफ ही होगा, लेकिन एट द सेम टाइम कोर्ट पैकिंग के इल्जामात भी लगते जा रहे हैं और अब उनमें तो यानी कुछ दिन से तो उनमें काफ़ी तलखी भी आ गई है और सूरत हाल कुछ संगीन भी होती चली जा रही है। क्या इस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ अदालत से आप तवक्को रखते हैं कि अदालत इन मामलात को पॉलिटिक्स से हटाकर देखेगी? देखिए, मैंने इस मुल्क में तवक्को रखना, उम्मीद करना बहुत साल पहले ख़त्म कर दिया था। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि आपको मुझे वो काम करना चाहिए जिसको हम सही समझते हैं। हमें उम्मीद और तवक्को हो या ना हो, हमने बहरहाल बात करनी है। आपको और मुझे है हुक्म अज़ा, हम वो बात करते रहेंगे। अब आगे क्या होता है मैं नहीं जानता। हम अदालत में भी बात करेंगे, हम सड़क पे भी करेंगे, चौराहे में करेंगे, पिंडाल में करेंगे, हर जगह हम बात करेंगे जो हक और सच की बात है। तारीख अपना रास्ता खुद निकालती है, कौमें करवट बदलती हैं, हालात क्या से क्या हो जाते हैं। हम सही बात, हक बात करते रहेंगे। अच्छा सलमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर तरह के हालात में हर तरह की कोशिश करके देख ली और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोचा है कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाया जाए और गुज़श्ता रोज़ भी एक मीटिंग हुई, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई। किस स्टेज पर है अभी ये अपोजिशन अलायंस और क्या आगे चलकर ये इतना मैच्योर हो सकता है कि सारी जो अपोजिशन जमाते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग ले आएं? ये बिल्कुल मुमकिन है और मुझे इस वक्त इस मुल्क में ये बढ़ती हुई तशवीश नज़र आ रही है, सियासी जमातों में भी और माशरे में भी। वो लोग जो पिछले 1.5 साल से मुझे ये कहते नहीं थकते थे, ये तुम कहाँ चले गए, ये तुम किस काम में पड़ गए, अब कहते हैं ठीक किया तुमने। इस मुल्क में अब हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, कोई डॉक्टर हो, कोई अकाउंटेंट हो, कोई वकील हो, कोई कुछ भी हो। लोग अब जान गए हैं कि हम एक महकूम कौम बन चुके हैं इस मुल्क में, और आप देखेंगी कि ये जज्बा जो है सामने आएगा। सियासी जमातों को अवाम मजबूर करेंगे कि वो इकट्ठे होकर फस्तायत के खिलाफ लड़ें, खड़े हों। ये बिल्कुल मुझे होता नजर आता है और ये बहुत ही खुशाइंद बात है। जबर होगा, गोलियां चलेंगी, लोगों को अगवा किया जाएगा, हम सब जेलों में जाएंगे, हम सब गायब होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, उसके लिए हमें कुर्बानियां देना पड़ेंगी और हम देंगे। आपके जो बयान करदा उसूल हैं, इनसे तो शायद ही किसी शख्स को पाकिस्तान में इख्तलाफ हो कि पाकिस्तान में आज़ादियाँ और हुकूक का यकीनी होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जब हम सियासी इत्तेहाद की बात करते हैं तो इसमें फिर सियासत भी आ जाती है। सरबराह कौन होगा, फलां काम कौन करेगा, वसाइल कैसे मुहैया होंगे, ये एक ऐसी बात है जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तजर्बे में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी ऐसे बड़े इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रही या इफेक्टिव हिस्सा नहीं रही। अब आप क्या समझते हैं कि क्या आप इस इत्तेहाद के ये जो अमली मसाइल हैं
وہ طے کرنے کے قریب پہنچے ہیں؟ کل کی جو تصویر آج ہم نے اپنے ابتدا میں بھی عظمیٰ نے بھی دکھائی، اس تصویر میں نشستوں کی تقسیم تو کچھ، نشستوں کی ترتیب تو کچھ اشارہ دے رہی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، نشستوں کی ترتیب تو ظاہر ہے، حفظ مراتب تو ایک ذاتی سطح پہ بھی ہے نا۔ ہمارے کچھ مشران ہیں، کچھ ہمارے اکابرین ہیں جو دہائیوں سے اس عمل سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ محاذ آگے بڑھے گا، اس کو آپ کٹ کہہ لیں یا آگے بات بڑھے گی، تو اپنے طور پہ ہی میں سمجھتا ہوں خد و خال جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ ایک ہم بات کر رہے ہیں، ایک تحریک کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں کسی انتخابی الائنس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک پرامن آئین کے تحفظ اور آئین کی بقا کے لیے ایک اس ملک میں آواز اٹھے۔ اس آواز نے کیا تنظیمی ڈھانچہ اپنانا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تنظیمی نوعیت کے معاملات اہم ہوا کرتے ہیں، ہمیں ان سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، ہمیں طریقے بنانے پڑیں گے، وہ مارنگ بلوچ ہوں، وہ منظور پشتین ہوں، وہ سندھ کی سیاسی جماعتیں ہوں، جی ڈی اے کی، وہ پنجاب کے تمام نقطہ فکر کے لوگ ہوں، ہم سب کو لے کے چلیں گے، وہ کسان ہوں، وہ مزدور ہوں، ہم ہر ایک سے اب بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے خوشگوار تجربہ ہوگا جو شاید بہت سال سے ہم نے نہیں دیکھا۔ شاید 60 کی دہائی میں ایک تحریک چلی تھی، اس کے بعد ایم آر ڈی کی تحریک چلی 80 کی دہائی میں، لیکن اب ہم اس سے وسیع تر تحریک کی بات کر رہے ہیں، تو سلمان صاحب جب 1977 کی تحریک چلی تو مولانا مفتی محمود پی این اے کے سربراہ تھے، اس کے بعد جب ایک دفعہ پھر تحریک چلی، جب آئی جے آئی بنا تو آئی جے آئی آپ کو پتہ ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب اس کے سربراہ بنے، اس کے بعد پی ڈی ایم بنا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف بنا، مولانا فضل الرحمان اس کی سربراہی پر آئے۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتحاد جب بنتے ہیں تو عام طور پہ مولانا فضل الرحمان یا ان کی فکر کے حامل لوگ اس کے سربراہ بنائے جاتے ہیں، 1 2 جب اتحاد بنتے ہیں تو کم از کم ایک آدھ الیکشن وہ ساتھ مل کے بھی لڑتے ہیں۔ یہ تو ہے ہماری تاریخ۔ کیا آپ کی جماعت مولانا فضل الرحمان کو ایسے کسی اتحاد کی سربراہی دینے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کریں گے کہ اس الائنس کہہ لیں یا جو ایک باہمی ربط کی بات ہے، اس کی اگر باقاعدہ کسی نے سربراہی کرنی ہے، کوئی عہدہ بنانا ہے، تو وہ اس کی سربراہی کون کرے گا؟ یہ بات ابھی میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے، پر یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ مولانا کا یا ان کی جماعت کا ایک بہت کلیدی کردار رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاست کا ظاہر ہے کہ ایک دینی زاویہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جمہوریت اور پارلیمان کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں، وہ انتخابات پر یقین رکھتے ہیں، اور جلد یا بدیر وہ انتخابات کی بات ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پہلو ہے ان کی سیاست کا جو ان کو ناگزیر بناتا ہے مختلف جمہوریت کے لیے جو اتحاد بنتے رہے ہیں یا بنیں گے، لیکن بہرحال وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی شمولیت ایک اچھا عمل ہوگا، لیکن اس سے ہٹ کے بھی اس وقت ملک میں دیکھیں سیاست بدلی ہے، سیاست اس طرح بدلی ہے کہ اب یہ روایتی جو سیاستدان تھے جن کو آپ کہتے ہیں الیکٹیبلز یا وڈیرے، ان کے ہاتھ سے بڑی حد تک سیاست میں سمجھتا ہوں نکل گئی ہے۔ سیاست اب آ گئی ہے 18 سال 25 سال 30 سال کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں، جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، جو سوچتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، اوروں کی بات سنتے ہیں، وہ اب سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں یہ عمل آپ کو نظر آ رہا ہے مہرنگ بلوچ کی شکل میں کہ انہوں نے روایتی سرداروں کی سیاست سے ہٹ کر ایک سیاست کی بنیاد ڈالی ہے جو حاوی ہو گئی ہے روایتی سیاست پر۔ اسی طرح منظور پشتین، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر مثال پی ٹی آئی خود ہے۔ تو یہ سیاست ایسی ہے جس میں عوام آپ کو آگے لے کر بڑھیں گے، جو مشران ہیں یا لیڈران ہیں ان کو عوام کی آواز کو سننا ہوگا۔ سلمان صاحب، آپ تو کسی حد تک تحریک ہے لوور مڈل کلاس ورکنگ کلاس جسٹس محسن اختر کیانی جیسی بات کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ جو میری طرح 45 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اب تھک چکے ہیں، تو اب ینگ لوگوں کی باری ہے، اور جس طرح سے انہوں نے بات کی اور پھر اسپیکر صاحب نے اس پر بڑا سخت رد عمل بھی دیا۔
دیکھیے میں ان کی بات نہیں سن سکا چونکہ آج کل یہ فوجی عدالتوں کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور جب اس نوعیت کا کیس ہو تو بالکل ڈوب کے کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں اصولی طور پہ یہ بات درست ہے کہ ایک نئی سیاست اس ملک میں جنم لے چکی ہے. کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کی بے وقوفی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ صرف انہوں نے کہا کہ عدلیہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو زوال پذیر ہے اور میری طرح ہر وہ شخص جو 45 سال سے اوپر کی عمر کا ہو چکا ہے وہ تھک چکا ہے, اب ینگ لوگوں کی باری ہے. یہ محض ان کی رائے ہے, شکر ہے فیصلہ نہیں دے دیا انہوں نے. اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ ایسی بیان بازی پارلیمنٹ پہ حملہ ہے. کرتا چلیں یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. دیکھیں میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں 45 سال سے زیادہ عمر کا ہوں, میں بالکل نہیں تھکا, اور جو جوش ولولہ آج مجھے اپنے آپ میں محسوس ہوتا ہے کبھی زندگی میں نہیں ہوا. تو ہم انشاءاللہ لڑیں گے, نوجوانوں کے ساتھ لڑیں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ بالکل درست بات ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, وہ بات مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے. ہم جوانوں کے جو نظریات ہیں, جو ان کی سوچ ہے, ان کی ضرورت کے حوالے سے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس ملک کے نوجوانوں کو کیا دے رہے ہیں. اس ملک کے جو نوجوان ہیں 16 سال کی عمر میں 40% کسی قسم کے اسکول, کالج, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, مدرسے میں نہیں جاتے. اس سے پہلے 10 سال 12 سال کی عمر میں وہ ہر قسم کے نظام سے باہر ہو جاتے ہیں. جن اسکولوں میں وہ گئے بھی ہوتے ہیں وہاں ان کو ایسی تعلیم ملتی ہے کہ وہ نہیں کسی مسابقتی دوڑ میں حصہ لے سکتے. تو آپ نے اس ملک میں دروازہ بند کر دیا ہے اس ملک کی بڑی جو کثیر تعداد ہے اس پر. تو یہ لوگ یقیناً آواز بلند کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فلانے سیکٹر میں اتنے فیصد گروتھ کر دیا. آپ کو کروڑوں لوگوں کو دیکھنا ہے, ان کے لیے نوکریاں پیدا کرنی ہے. آپ کہتے ہیں زیرو گروتھ ہے اور دیکھیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا. اس طرح ملک نہیں چلتے. سلمان صاحب, پارٹی نے کسی بھی پارٹی نے اگر تحریک چلانی ہو اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے ملک کو, تو پھر اس کے لیے تنظیمی یکسوئی بھی بڑی ضروری ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس کی آواز آپ بنے ہوئے ہیں اور اس کے تنظیمی طور پر سربراہ بھی ہیں, تنظیمی یعنی اس کی ایگزیکٹو سائڈ پہ, میں آپ کی سیکرٹری جنرل کی حیثیت کے حوالے سے بات کروں, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف در اختلاف, گروہ در گروہ, کچھ ایسا لگتا ہے کہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں دیکھ لیجئے, وہاں پہ کچھ لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, لایا جا رہا ہے. ایک آپ کے ایم این اے مروت صاحب کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ ان سے شاید استعفیٰ لیا جائے گا, انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. یہ گروہ بندی, اس پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہے. میری جو ہمارے بہت کابرین ہیں سیاست کے, ان سے روز گفتگو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ کوئی اور جماعت ہو, اس میں بالکل یہ اختلافات ہوتے ہیں, لیکن ایک بڑے نظم کا سب حصہ رہتے ہیں. عمران خان بالکل بلا شبہ لیڈر ہیں, ان کی بات فوقیت رکھتی ہے. اس میں پرانے لوگ موجود ہیں جو پی ٹی آئی سے 25-30 سال سے جڑے ہوئے ہیں. بیچ میں کوئی آواز اٹھتی ہے, آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پہ 20-50 ویلاگ ہو جاتے ہیں, تو لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی تنازع ہے. کسی ایک شخص کا کوئی بدنظمی کا مظاہرہ کرنا وہ پارٹی کو درم بھرم نہیں کرتا. وہ ظاہر ہے ایک بدنظمی ہے, اس کے لیے تعدیبی کارروائی ہونا ضروری ہے, لیکن پارٹی کا جو بڑا نظم ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ پارٹی کے لیڈر عمران خان کو, دیکھیں میں نے ابھی سنا ہے کچھ دیر پہلے کہ خان صاحب نے کوئی حکم دیا ہے. آج ظاہر ہے میں اڈیالہ نہیں جا سکا, میں سپریم کورٹ میں تھا. جو بھی ان کا حکم ہے, اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ کچھ عرصے سے چل رہی ہے, کئی مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے, متعدد واقعات ہیں, تو جو بھی ان کا فیصلہ ہے اس حوالے سے اس پر یقیناً عمل ہوگا. میں کوئی تفصیلات نہیں جان سکا. آپ کی پارٹی کے کچھ ایم این ایز نے اور کچھ سینیٹرز نے 26ویں آئینی ترمیم پر بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی. کچھ نے ووٹ دے دیا, کچھ ویسے ہی آئے نہیں, غائب ہو گئے, رابطے سے باہر نکل گئے, جن میں ایک نام زین قریشی صاحب کا بھی ہے. کہ کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں دو یہ ہے نا کلاسز. ایک تو وہ جنہوں نے دیدہ دلیری سے کھلے عام, یا دلیری تو نہیں کہنا چاہیے, بے شرمی سے ووٹ دیا, ان کو تو ظاہر ہے پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا.
جن لوگوں نے ووٹ خلاف نہیں دیا پارٹی کی ہدایت کے، لیکن وہ اس دن موجود نہیں تھے یا ان تک رسائی موجود نہیں تھی، ان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کچھ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن ایک حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ان کے پاس اپنے دفاع میں ہیں دلائل، وہ شہادت گواہی دے رہے ہیں کہ اس دن ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں تھے، کیوں ان تک رسائی اچھا ممکن سلمان نہیں تھی۔ صاحب، تو وہ زیادہ توجہ طلب اور گھمبیر معاملہ ہے۔ سلمان صاحب، چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف میں کچھ ناموں پر غور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب جو کل میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن الائنس کی، اس میں ایک نقطہ یہ بھی آیا ہے کہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن بھی چاہیے۔ بالکل ضروری ہے۔ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے حقیقت ہے، اس کے ساتھ اس ملک میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ اعلی کار بن جائے الیکشن کے حوالے سے ان قوتوں کا جو ملک میں جمہوریت کی نفی چاہتی ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم آئینی عہدہ ہے۔ اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کی جائے گی کہ اگلا چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ ان پہ دباؤ نہ آئے یا دباؤ نہ لیں۔ دیکھیں، دباؤ لینا یا نہ لینا تو اپنی ضمیر کی بات ہوتی ہے نا، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت آسان ہوتا ہے دباؤ کو جھٹک دینا، اور بہت ہی آسان ہوتا ہے دباؤ کے آگے لیٹ جانا۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ ایسے لوگ ہوں جو دباؤ کے آگے نہ لیٹیں۔ تو اس پہ گفتگو کریں گے، ہر سطح پہ کریں گے، لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کی بھرپور خواہش یہی ہوگی کہ جو اس وقت لوگ ہیں وہ چلتے رہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم نے کہہ دیا کہ جب تک نئی تعیناتی نہیں ہوتی وہی چلتے رہیں گے، تو ان کو تو بہت وہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ لیکن ہم کوشش کریں گے، اس کے لیے عدالت جانا پڑا تو وہاں بھی جائیں گے۔ 15 جنوری سے عمر ایوب صاحب نے خط لکھا ہوا ہے اسپیکر صاحب کو کہ جو پارلیمانی کمیٹی مقرر کی جانی ہے 12 رکنی، جس میں 6 حکومتی ارکان ہوں گے، 6 اپوزیشن کے ارکان ہوں گے، وہ قائم کی جائے۔ وزیر اعظم سے کہا جائے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کریں۔ اگر ان کی مشاورت کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوتا ہے تو اچھی بات، ورنہ دونوں اپنے 3 نام اس کمیٹی کو بھیجیں اور کمیٹی کو فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن اس تمام عمل پہ اب آپ دیکھیں 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو جو نیت ہے حکومتی اتحاد کی وہ بالکل واضح ہے، لیکن اب ہم زیادہ دباؤ ڈالیں گے، ہم اپنے نام اگلے چند دنوں میں دے دیں گے اور یہ اصرار کریں گے کہ اس عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ ٹھیک ہے، شکریہ سلمان اکرم، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حبیب صاحب، 2 خط اور اب تیسرا خط خان صاحب کا، یہ خط کی کیا کوئی سیریز سٹارٹ کر لی ہے خان صاحب نے؟ جب فیض احمد فیض جیل میں تھے تو ان کی ایک کتاب بھی اس زمانے کی شاعری پر ہے، وہ ہے زندہ نامہ، اور اسی زمانے کا ایک شعر ہے اور بہت ہی خوبصورت۔ انہوں نے کہا تھا کہ زباں پہ مہر لگی تو کیا ہے کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ بات یہ ہے کہ جس نے بیڑیاں پہن رکھی ہوں اور خود کو وہ بے قصور بھی سمجھ رہا ہو، عدالتیں بھی اس کے خلاف کو بہت سارے جرائم نہ لا سکیں، الزام لگانے والے بھی شرمندہ پھر رہے ہوں، تو پھر حلقہ زنجیر کو یوں ہی زباں ملتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ان خطوں کو ان خطوں کے برابر رکھ کے دیکھیں جو بڑے لیڈروں نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے مخالفین کو لکھے، یا اپنے عزیز و اقارب کو لکھے، اپنے دوستوں کو لکھے، تو یہ خط تو اب اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ایک کام اور بھی کر رہے ہیں، وہ ہے تاریخ لکھنے کا۔ یہ جو حالات ہیں یہ کہیں بھی اس طرح قلم بند نہیں کیے جا سکتے اس آزادی سے، اور انہیں پبلک نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ اس آزادی کو برتنے کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہے وہ تو ہم میں نہیں ہے، میرے پہ تو کم از کم بالکل نہیں۔ باہر بیٹھے لوگوں میں نہیں ہے، جی، باہر بیٹھے لیکن جیل میں بیٹھے شخص، تو جیل میں بیٹھے شخص میں وہ ہمت ہے، تو لہٰذا اگر وہ اپنی دانست میں اپنے نقطہ نظر سے تاریخ کو ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں تو بڑی زبردست بات ہے۔ یہی تاریخ کل کو اب دیکھیے گا، ایک وقت آئے گا کہ کتابوں میں لکھی جائے گی، یہ کتابیں چھپیں گی ان کی، اور ان خطوط کے اردو ترجمے ہوں گے، اور پھر لوگ ان کو پڑھا کریں گے اور اس حالات، آج کے حالات کے بارے میں وہ انڈرسٹینڈ کیا کریں گے۔ ان خطوں سے جو اگلی بات ہے، ان خطوں سے جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے انکار پہ قائم ہے، وہ کسی قسم کی ڈیل کو قبول کرنے کے چکر میں نہیں ہے۔
جب وہ اس طرح کے خطوط لکھ رہے ہیں جس میں انسانی حقوق کا ذکر ہے، جس میں ملک کو دستور کے مطابق چلانے کا ذکر ہے، جس میں عدالتوں سے درخواست ہے کہ آپ حالات کو دیکھ لیں، دیکھیے اس سے یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب درجہ بدرجہ ایک ایک کر کے اس نظام کے ہر دفتر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، کچھ صحافیوں نے بھی رپورٹ کیا کہ خان صاحب کچھ مایوس نظر آتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مایوسی میں وہ یہ خط لکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو خطوط ہے ان سے تو کہیں مایوسی نہیں جھلکتی کہ خطوط کو اگر دیکھا جائے تو ان کے اب تک جتنے بھی ہیں اس میں تو کافی دلیری اور بردباری سے کام لیا گیا ہے۔ اچھا۔ اول تو یہ خط لکھنا بڑی دلیری ہے، اور پھر دلیری پہ بردباری کی حد قائم رکھنا یہ اور بھی مشکل کام ہے۔ اچھا، کیونکہ انسان جب جیل میں ہوتا ہے تو بہت ساری تلخ چیزیں بھی ٹھیک اس ہے۔ کی نوک زبان پہ یا قلم پہ آ جاتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آ رہی۔ ٹھیک تو مجھے تو نہیں لگتا ان کی مایوسی ہے، اور کوئی بھی شخص جب جیل میں ہوتا ہے تو وہ اس امید و بیم سے گزرتا تو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم باہر بیٹھ کے بھی کبھی امید میں مبتلا ہو جاتے ہیں، صحیح۔ کبھی ڈرنے لگتے ہیں، کبھی خوف آنے لگتا ہے، کبھی خیال آنے لگتا ہے، تو یہ کیفیت تو ہر جگہ رہتی ہے، ہاں، تو سبھی جیل پہ میں بھی طاری رہتی ہوتی ہے کیفیت۔ اچھا حبیب صاحب، یہ جو اپوزیشن الائنس ہے یہ آپ کو میچور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ مولانا بھی اس میں شامل ہوں؟ دیکھیے، یہ الائنس تو میچور ہو رہا ہے، یعنی جو کل کی میٹنگ ہے میرے حساب سے یہ کچھ جلدی ہو گئی ہے، یعنی اس کو تھوڑا دیر ہونی چاہیے تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگلی میٹنگ ہوگی 15 فروری کے بعد، اچھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ میٹنگ جلدی ہو ہوئی۔ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اب یہ ہے جو میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ اس اتحاد کی تنظیمی شکل کیا ہوگی۔ یہ وہ سوال ہے جو مولانا فضل الرحمان کے ذہن میں موجود ہے۔ ٹھیک۔ مولانا فضل الرحمان کے، کیونکہ وہ جس طرح کی ان کی پارٹی ہے، منظم جماعت ہے، تو وہ تنظیمی ہیئت اس کی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تنظیمی ہیئت کیا ہوگی، یہ کام کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ صحیح۔ یہ ان کو سمجھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اگر اس اتحاد کا حصہ ہے تو کیا وہ خود سربراہ بنے گی؟ تو پاکستان کی روایت یہ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی جب اپنا اتحاد بنایا تھا تو اس کی سربراہ خود نہیں بنی تھی، انہوں نے اتحاد کا سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کو بنایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اور پھر پہلے بھی ہم جتنے بھی اتحاد دیکھ چکے ہیں ان میں قاضی حسین احمد جی، صاحب، آپ نے وہ ذکر کیا۔ جی، ان میں سب لوگ جو اتحاد کی سربراہی کرتے رہے وہ عام طور پہ رائٹ ونگ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہاں پہ لاجیکل بات یہ ہے کہ اس اتحاد کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو دے دی جائے۔ اب یہ اگر تحریک یہ انصاف معاملہ کا امتحان تنظیمی ہے۔ سطح پہ اس طرح آگے بڑھتا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا بہت تیزی سے بات چل نکلے گی۔ بھائی اس میں اگر سیکرٹری جنرل کی جو جگہ ہے وہ پی ٹی آئی اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے، اور باقی لوگ اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کو جس طرح ایک کمیٹی کی سربراہی دی گئی اسٹیئرنگ ہے، کمیٹی۔ یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ میچورٹی آ رہی ہے اس سارے اچھا پروسیس۔ حبیب صاحب، آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے ملاقات اور تفصیلی نوعیت کے سوالات، ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا کہا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دباؤ ہے اس کی وجہ سے حکومت پر۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 97 سے جو آئی ایم ایف ہے اس نے اپنے لیے ایک سلسلہ رکھا ہے، وہ اپنی پیرامیٹرز بنائے ہیں اور پھر 2018 میں وہ ڈیولپ ہوئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ جن ملکوں کو قرضہ دیا جا رہا ہے یا جو ملک بار بار قرضہ لے رہے ہیں، آخر وہ انہیں ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ گورننس کے مسائل ہیں، عدالتوں کے مسائل ہیں، اینٹی کرپشن کے مسائل ہیں۔ تو یہ سارے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے پھر ایک کام شروع کیا۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو سری لنکا میں 2023 میں جب وہاں کا 2022 کا کرائسس تھا، 2023 میں جب پھر وہاں پہ اسی طرح کا وفد گیا تھا، اچھا، اور اس نے بھی جا کے وہاں یہی سارے کام کیے تھے، اور اس نے ایک ڈیٹیلڈ قسم کا ایک چارٹر بنا کے دیا تھا، سٹیپ جسے کہتے ہیں تھنگز ٹو ڈو کی فہرست بنا کے دی تھی۔ تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ افریقہ کے کئی ملک ہیں، ان کا بھی انہوں نے یہی کام کیا۔ تو پہلے تو ہمارے وزیر اعظم جس بات پہ آج خوشی منا رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے کہا بڑا اچھا کیا ہے، تو مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ فکر کا مقام ہے کہ ہمارا جو شمار ہے وہ کرونک
یعنی ایسے ہے کہ ازلی بیمار قسم کے لوگوں میں ہونے لگا ہے کہ جو سری لنکا اور اس طرح کے، میں ان ممالک کی بڑی عزت ہمارے دنیا میں ان کی بڑی عزت ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جب آپ وہاں پہ آپ نے اپنا درجہ گرا کے خود کو ان کے برابر کر لیا ہے اور آپ آئی ایم ایف کی تھپکی پہ خوش ہو رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے پھر آپ کو فکر نہیں ہے، فکر پھر ہم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا یہ جو معاملہ ہوا ہے آئی ایم ایف کا، اس کا ایک پولیٹیکل ریپرکشن بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف امریکہ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور امریکہ کا ویٹو ہے اس میں. جب آئی ایم ایف کی طرف سے قدغنیں سخت ہونے لگے اور ان یوزل کام ہونے لگے پاکستان کے تناظر میں، تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ پریشرز آ رہے ہیں. یہ جو یک آپ کو اچھے بچے بن کے نظر آ رہے ہیں نا سب لوگ، یہ دراصل آئی ایم ایف کے پیچھے جو پریشرز ہیں ان کا کام ہے. جو کل کا عدالت میں ملنا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ یہ بات تو نہیں ہوگی کہ فلاں مقدمہ کیسا ہے، فلاں مقدمے میں کیا ہے، لیکن میری جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل حالات ہیں اس سے جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے سیاسی حالات میں پاکستان تحریک انصاف ایک فریق ہے، پاکستان کے جو قانونی معاملات ہیں ان میں تحریک انصاف اور عمران خان ایک فریق ہے. ڈاٹس کنیکٹ کریں تو پوری پکچر واضح ہو جائے گی. کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آئی ایم ایف کا عدالتوں سے ملنا خالی از علت نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہو چکی ہیں، کچھ خط بھی لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد تو بات کریں گے سیویلینز کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنیانی بینچ نے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی. جسٹس جمال خان بندوخیل نے اپیل کنندہ کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا کہ آرمڈ فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے کوئی جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ اگر بنیادی حقوق دستیاب نہ ہوں اور کسی ایکٹ کے ساتھ ملا لیں تو کیا حقوق متاثر ہوں گے؟ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کیس میں 2 مسائل ہیں. ایک آرٹیکل 175 کا مسئلہ ہے، جہاں تک بات بنیادی حقوق کی ہے تو دروازے بند نہیں ہوں گے. کیس کی مزید سماعت کل ہوگی، لیکن ان اپیلوں کا کیا ہے، اس پر فیصلہ کب تک متوقع ہے، اسی بارے میں مزید بات کریں گے. سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. عدیل، اب یہ جو چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو دلائل دے رہے ہیں، اس سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ججز کا جو مائنڈ ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جیسا کہ پہلے ہم نے کہا تھا، جب خواجہ حارث جو کہ اپیل کنندہ ہیں بیسیکلی اس کیس کے اندر، انہوں نے اپیل دائر کی اور انہوں نے اپنے آرگومنٹس کی آن بہاف آف جو ڈیفنس منسٹری ہے، ان کے دلائل کے دوران یہ طے کرنا مشکل تھا. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں پہلے خواجہ احمد حسین اور سلمان اکرم راجہ بالخصوص، ان کے دلائل کے دوران ججز صاحبان کے جو سوال ہیں ان سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو 2 پرٹیکولر سیکشنز ہیں، سیکشن 2D1 اور 2D12، ان دونوں کو جو کالعدم قرار دیا تھا مرکزی فیصلے میں جو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے دیا تھا، ان سیکشنز کو ممکنہ طور پر یہ بینچ بحال کرنے کی طرف جا رہا ہے. جہاں تک تعلق ہے سیویلینز کا ملٹری ٹرائل، اس پر ابھی بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ ججز بھی شاید کنونس نہیں ہے کہ سیویلینز کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے ملٹری کورٹس کے اندر. آپ نے ابھی جسٹس جمال خان بندوخیل کی ان آبزرویشن یا ان سوالات کو بھی اٹھایا جو آج انہوں نے کمرہ عدالت میں رکھے سلمان اکرم راجہ کے سامنے، کیونکہ یہ بات بار بار ہو رہی تھی جو سیویلینز ہیں آرمی کے اندر، کیا ان پر بھی ملٹری آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا؟ اور وہ جو آرمی پرسنل ہیں اگر وہ گھروں پر ہیں یا انہوں نے کچھ ایسے نجی قسم کے جرائم کیے ہیں جس طرح کے پتنگ بازی ہے اور دوسری شادی کر لی ہے، تو کیا انہیں جائے گا کورٹ کے اندر؟ تو یہاں پر وہ شاید یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جرم کی نوعیت بھی دیکھنا ہوگی، اور پھر مختلف مثالیں بھی سامنے رکھی گئیں. یہاں پر سلمان اکرم راجہ نے ابھی تک عدالت کو یہی الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو FBLE کیس تھا وہ 1971-1973 والا معاملہ ہے. 1967 میں جو آرڈیننس لایا گیا تھا جس میں سیکشن 2D1 کو شامل کیا گیا تھا، اور اب ہم 2025 میں موجود ہیں. بیرسٹر اعتزاز احسن بھی آئے، انہوں نے بھی اسی طرح عدالت کے سامنے موقف اپنایا اور یہ کہا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ 2025 میں نہیں ہو سکتا. اب پوری دنیا میں ٹرائل ہو رہے ہیں، چاہے وہ ملٹری ٹرائل ہوں، وہ مختلف نوعیت کے ہو رہے ہیں. بند کمرے کے اندر ٹرائل کا اب رواج یا روایت ختم ہو چکی ہے، اور جو ٹرانسپیرنسی ہے یا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
یہ بتائیے گا کہ ابھی جو اس وقت سماعت جاری ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی طول پکڑ رہی ہے، تو یہ کب تک سماعت جاری رہے گی؟ سرانہ لائٹر نوٹ، آج تو کمرہ عدالت میں صحافی آپس میں یہی کہہ رہے تھے کہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بدلہ لے رہے ہیں خواجہ حارث صاحب سے، کہ وہ بھی دلائل اپنے آرگیومنٹ کو طول دیتے جا رہے ہیں۔ کل انہیں کہا گیا تھا کہ وہ اپنے آرگیومنٹ کنکلوڈ کریں، انہوں نے آج کا کہا تھا اور آج بھی وہ کنکلوڈ نہیں کر سکے۔ اب کل تک یہ معاملہ چلا گیا اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک میں بھی جائے گا، کیونکہ جمعے کے تو سماعت ہے نہیں۔ آج جو مقدمات سماعت مقرر تھے جمعے کے لیے، انہیں بھی آئینی بینچ نے ڈی لسٹ کر دیا ہے فار سرٹن ریزنز۔ ابھی تک واضح نہیں ہے کس وجہ سے وہ ڈی لسٹ ہوئے ہیں، مگر اب صرف آئینی بینچ کل کے دن بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے عادل، کل بھی آپ سے حوالے سے مزید جانیں گے کہ کل کیا سماعت ہوتی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔